اور اس وقت آپ کو براہ راست دکھائیں گے عمران خان گفتگو کر رہے ہیں. مجھے نہیں پتا تھا، میں تو سمجھا تھوڑے سے لوگ آئیں گے، یہاں تو جلسہ آپ نے کر دیا ہے. تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. میں آج جی شکریہ. اچھا جی، میں پہلے تو آپ سب کو، اگر چلیں آواز جاری ہوگی سب کو، دیکھیں میں نے جب آپ کو یہاں دعوت دی وہ پاکستان کے اس ڈیفائننگ مومنٹ، فیصلہ کن وقت جو کبھی کبھی ایک قوم کی زندگی میں ایسے وقت آتے ہیں، اس میں مجھے پاکستان کے وکلا کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. یہ جی شکریہ شکریہ شکریہ. میں اچھا جی سنیں، آپ دیکھیں ایک جمہوریت کے اندر پرامن احتجاج ہر شہری کا حق ہے. ہم نے ایک پرامن احتجاج کیا کس کے خلاف؟ سازش کے تحت ایک امپورٹڈ حکومت چوروں کی اور ڈاکوں کی ہمارے اوپر مسلط کی گئی. سب کو ساروں کے سامنے، اب آپ پلیز سنیں کہ میں نے سب کے سامنے جو سائفر یا مراسلہ تھا، جو وہ ایک امریکن ڈونلڈ لو اور ہمارے وزیر، جو ہمارا جو مشیر سفیر جو واشنگٹن میں تھا، اس سے جو بات چیت ہوئی آفیشل، اس کا مراسلہ میں نے پارلیمنٹ میں رکھا، میں نے نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کے سامنے رکھا، اور ہم نے پھر پریزیڈنٹ نے چیف جسٹس پاکستان کو مراسلہ بھیجا. جو نیشنل سیکورٹی کاؤنسل نے کہا کہ مداخلت ہوئی اور امریکنوں سے مذمت کرو کہ انہوں نے ہمارے ملک کے انٹرنل افیئرز میں مداخلت کی، سپریم کورٹ کے پاس وہ آج مراسلہ پڑا ہے کہ وہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن کریں کہ ایک ملک میں گورنمنٹ گرائی گئی، باہر سے سازش کی، اور گورنمنٹ پہ کون لوگ آئے؟ جو اصل توہین ہے پاکستانیوں کی. ہماری اصل توہین یہ ہے کہ ملک کے بڑے بڑے ڈاکوؤں کو ملک کے اوپر مسلط کر دیا. سزا ہونی تھی شہباز شریف اور اس کے بیٹے کو ایک کیس میں سزا ہونی تھی. سزا سنیں چیری بلاسم جوتے پالش کر کر کے اوپر پہنچ تو گیا ہے، لیکن ایف آئی اے کے اندر جو کیس، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ملزم قاضی بن جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ وکلا ہیں، دنیا میں کسی بھی قانون کے اندر ملزم خود ہی قاضی بن گیا ایف آئی اے کے اوپر. اور چھوٹی موٹی چوری نہیں، 16 ارب روپے کی جو نوکروں کے نام پہ پیسہ لیا وہ ایف آئی اے میں، اور 8 ارب کی نیب میں جو کہ اس نے پاپڑ والوں کے نام پہ ٹی ٹیز کروائی ہوئی تھی. اب اس کو ملک کا پرائم منسٹر بنایا اور اس کے کرپٹ بیٹے کو چیف منسٹر بنا دیا، کرائم منسٹر. اب وکلا دیکھیں، آپ سب سے امپورٹنٹ چیز وکلا اور پاکستان کا انصاف کا نظام، ہمارے ججز، ملک، میں یہی آپ کو کہنے لگا ہوں. اس ملک میں ایک منٹ سننا بات سنیں. اس وقت قانون کی حکمرانی آپ کی اور عدلیہ کی ذمہ داری ہے. سنیں ذرا، سنیں ابھی بعد میں آتا ہوں اس کے اوپر، ابھی میں اس کے اوپر بھی آتا ہوں، لیکن سب سے پہلے آپ لیگل کمیونٹی کی ذمہ داری ہے رول آف لا. اور رول آف لا آپ نے
اور اپنی عدالتوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ملک کی قیادت وہ لوگ کر رہے ہیں, پرائم منسٹر اور چیف منسٹر انڈر ٹرائل, 60% کیبنٹ ضمانت پہ. یہ سارے ہماری قوم کی توہین ہے, قوم کی توہین ہے یہ. تو میں آپ سب کو آج یہ کہنے لگا ہوں, آپ نے میرے ساتھ نہیں, قانون کی حکمرانی کے لیے کھڑے ہونا ہے. آپ نے جی شکریہ جی. اب شکریہ. اچھا اب سنیں ہم نے کرنا کیا ہے. ہم نے عدالتوں کے اندر اور میں آج یہ ایک منٹ میں یہ ضرور کہہ دوں کہ جو ہندوستان میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی, یہ حکومت کو میں ان کو کہتا ہوں کہ سخت پوزیشن لے اس کے اوپر. اگر عربوں کے اندر 4 ملکوں نے سخت پوزیشن لی ہے, یہ بھی سخت پوزیشن لے کہ ہندوستان کی جو بی جے پی پارٹی ہے, جو مسلسل مسلمانوں کے خلاف ہے, اپنے یہ شریف خاندان اپنے تعلقات جو موڈی سے وہ توڑیں, اور یہ اس وقت سخت سٹینڈ لیں کہ جس طرح کی انہوں نے جو ہندوستان میں, اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا جو مسلمانوں سے یہ کر رہے ہیں. یہ حکومت کو میں آج کہتا ہوں کہ ساری قوم دیکھ رہی ہے آپ کی طرف, دوستی اور بزنس ختم کریں, اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان میں گستاخی ہوئی سٹینڈ لے, جس طرح عرب ملک ان کے پروڈکٹس کی بوائیکاٹ کروائیں. اب میں اس پہ آتا ہوں. جی آپ سنیں, میں یہ جو آپ سب سے چاہتا ہوں, پہلے تو الیکشن کمیشن, پہلی چیز میں کہہ رہا ہوں, الیکشن کمیشن نے جس طرح حمزہ شریف کو چیف منسٹر رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کے اوپر حمزہ ککڑی, اس کو سنیں ذرا. اب اصولاً جیسے ہی وہ ڈسکوالیفائی ہوئے تھے, ان کو ریزرو سیٹس پر کرنی چاہیے تھی, لیکن کیونکہ اگر وہ ریزرو سے پوری کرتے ہیں تو حمزہ نمبر پورے نہیں کر سکتا, فارغ ہو جاتا ہے. اس لیے اس آنے کے لیے انہوں نے کہتے جی بائی الیکشن کے بعد فیصلہ ہوگا. یہ کون سے آئین میں لکھا ہوا ہے؟ اور میں اس لیے اپنی لیگل کمیونٹی کو کہتا ہوں کہ آپ نے پوری مدد کرنی ہے, کیونکہ ساری آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. دوسری چیز ہم پوری تیاری کر رہے ہیں. ان کو الیکشن کمیشن جو بائی الیکشن کے اندر ہمارے سامنے چیزیں آ رہی ہیں, حلقہ بندیاں کے اندر انہوں نے بیٹھ کے پورا پلان بنایا نون لیگ سے پنجاب میں الیکشن دھاندلی سے جیتنے کا, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ویسے تو یہ اب الیکشن جیت نہیں سکتے. پبلک میں جب بھی جائیں گے اس سے کہا وہ جنریٹر چلائے, جیسے ہی یہ پبلک کے اندر جائیں گے, وہ کون سے 2 نعرے سنیں گے, یہ چور اور دوسرا غدار الیکشن کیمپین. تو لہذا الیکشن کمیشن کو ساتھ ملا کے اب یہ دھاندلی کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ الیکشن جیتیں گے. ان کا وہ حال ہوگا کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, نہ پاکستان ہندوستان میں جیتا تھا جب میں کرکٹ کھیلتا تھا, نہ وہ یہاں جیتتے تھے, اپنے امپائر ہوتے تھے, وہ امپائر ہی نہیں جیتنے دیتے تھے. ہم واحد ٹیم پاکستان کی لے کے گئے کہ ہندوستان کے امپائروں کے باوجود جیت کے آئے. اب ان کو بھی انشاءاللہ ہرائیں گے الیکشن کمیشن کے باوجود.
अच्छा जी, और सुने जरा, मैं अब दो तीन चीजें बड़ी जरूरी। गवर्नमेंट, ये कभी नहीं हुआ कि एक गवर्नमेंट जो बड़े मुश्किलों से एक बैंकक्रप्ट इकोनॉमी लेके फिर कोरोना के बावजूद मुल्क को उठा के 5.6% तीसरे साल और 6% इकोनॉमी ग्रो कर रही है चौथे साल। ये कभी नहीं हुआ कि उस गवर्नमेंट को जो मुल्क संभाल चुकी थी उसको गिरा के इन चोरों को ऊपर लाओ, और वो जो चोर जब से ऊपर आए हैं इंपोर्टेड बाहर के एजेंडा लेके, आप जरा हालात देखें। सबसे पहले तो महंगाई का देखें कि मैंने पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसी महंगाई नहीं देखी। हमने कभी ऐसी महंगाई नहीं देखी। कभी भी पेट्रोल, डीजल, बिजली, गैस कभी ऐसे नहीं बढ़ी। दूसरा, माइशत, हमारी रेटिंग जो इंटरनेशनल इदारे रेट करते हैं, मूडीज, वो माइनस में चली गई है, अनस्टेबल पे। इसका मतलब कर्जे नहीं लिए जाएंगे। और सबसे खौफनाक चीज ये जरा सुने, वापडा जो बॉन्ड फ्लोट करती थी, जिसके ऊपर वो कर्जे ले रही थी, डैम्स बना रहे थे जो हम, जब से इन्होंने जनरल मुजम्मल को, ये शहबाज शरीफ ने उसको जब रिजाइन करवाया, तो ये जरा सुने, अब वापडा की रेटिंग माइनस में चली गई है। इसका मतलब कि वापडा को अब कर्जे नहीं मिलेंगे। इसका मतलब कि जो हमने इस मुल्क में 50 साल के बाद डैम बन रही थी, इस मुल्क में पानी का सख्त मसला बना हुआ है। इस वक्त किसानों का सबसे बड़ा मसला पानी का है। डैम्स बना रहे थे पानी रोकने के लिए, रिजर्वॉयर्स बनाने के लिए। अब जब से ये इंपोर्टेड हुकूमत आई है, हमारा जो क्रेडिट रेटिंग वापडा की वो नीचे चली गई है। इसका मतलब अब कर्जे नहीं मिलेंगे। इससे सबसे खौफनाक चीज आ गई है कि डैम्स के लिए जब कर्जे नहीं मिलेंगे वो रुक जाएंगी। और ये इतनी 50 साल के बाद डैम्स बन रही थी। मैं सिर्फ बता रहा हूं कि इनके आने से माशियत भी नीचे, महंगाई भी बढ़ गई, और आगे मजीद जो मुल्क का मुस्तकबिल है वो खतरे में है। मैं ये आज कहता हूं, ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा ये है। पहले तो बाहर से ऑर्डर्स लेते हैं, आईएमएफ की जो बात, आईएमएफ ने हमें भी कहा कि कीमतें बढ़ाओ। हमने आईएमएफ के सामने खड़े हुए, हमने कीमतें नहीं बढ़ाई, हमने रोका, इन्होंने। अच्छा, अब सुने, आखिर में सुने जरा मेरी बात। अब जरा आखिर में मेरी बात सुने। यहां ये हो रहा है कि जब आप पहले तो ये मुल्क का तबाही की तरफ लेके जाएं, पहले ये साजिश के तहत आए, उसके बाद चोर ऊपर बैठ जाएं, वो नैब के अपने केसेस खत्म करवाएं, एफआईए के केसेस खत्म करवाएं, और उसके बाद हम एहतजाज करें तो हमें डंडों से, जिस तरह इन्होंने मार्शल लॉ में इस तरह के मारा नहीं जो इन्होंने हमें मारा है। जिस तरह इन्होंने औरतें, बच्चों पे टेयर गैस की, मैंने किसी जमहूरियत के अंदर कोई तस्वर भी नहीं कर सकता कि औरतें और बच्चों के ऊपर इस तरह जिन्होंने टेयर गैसें की, घरों में जा के रात को औरतें थी उधर गिरफ्तारियां की। और अब बजाय ये जो कातिल इंटीरियर मिनिस्टर और ये जो सबसे ज्यादा पुलिस मुकाबले में इसके ऊपर ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट है शहबाज शरीफ के, बजाय इनके ऊपर एक्शन लेने के, हम सब के ऊपर इन्होंने एफआईआर काटी है। और इनकी कोशिश, ये सुन ले जरा, बुकले आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनकी कोशिश ये है कि इमरान खान को किसी तरह किसी केस में बंद करो ताकि ये सारी तहरीक रह जाए।
मैं आपको ये कह रहा हूं, आप सब ने तैयार रहना, सब तैयार रहे। हमने किसी सूरत अपनी हकीकी आजादी की तहरीक, चाहे ये जेलों में डालें या जो मर्जी करें, ये अब तहरीक खत्म नहीं होगी जब तक साफ और शफाफ इलेक्शन की अनाउंसमेंट नहीं होती। आप जरा बताएं, तैयार हैं आप सारे इस तहरीक के लिए? इंशाअल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद। इमरान खान वकला से खिताब कर रहे थे और इमरान खान का ये कहना था कि जिस तरीके की हम पर बदतरीन तशद्दुद किया गया, शेलिंग की गई, ऐसा तो मार्शल लॉ दौर में भी नहीं होता। साथ ही उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत कौमी सलामती के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। उन्होंने ये कहा कि मुझे इस वक्त वकला की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इस वक्त कानून की हुक्मरानी वकला और अदलिया की जिम्मेदारी है। मुल्क की क़यादत वो कर रहे हैं जिन पर करप्शन के मुकदमात हैं। आपसे गुजारिश है, आप बार के लीडर्स, बहुत से मुख्तलिफ बार्स के डिस्ट्रिक्ट तहसील बार्स के लीडर्स मौजूद हैं। खुदा ना खास्ता अगर ये खान को गिरफ्तार करते हैं तो क्या पंजाब की बारों से आवाज उठेगी? ये है वकला को तैयारी करनी चाहिए कि अगर ये हाथ डालते हैं खान पर तो पंजाब का और पाकिस्तान का वकील सफरा हो जाएगा। शुक्रिया। शाह महमूद कुरैशी खिताब कर रहे थे, इससे इमरान खान गुफ्तगू कर रहे थे और गुफ्तगू के आगाज़ में उन्होंने कहा कि ये तो जलसे की शक्ल इख्तियार कर गया है। मैं तो समझा था कि कुछ लोग होंगे। वकला से गुफ्तगू कर रहे थे वो। कराची में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग गुलिस्तान जौहर के रिहायशियों का जब्त जवाब दे गया। इलाके के मुख्तलिफ हिस्सों में 2 दिन से बिजली गायब है। मुश्तइल अवाम का इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर भरपूर एहतजाज। सुबह से जारी एहतजाज में अब खवातीन भी शामिल हो चुकी हैं। खवातीन ने इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर कुर्सियां और चारपाइयां डालकर एहतजाज किया, धरना दे दिया। करीब जलाओ घिराव भी जारी है। मुश्तइल मुजाहिरीन ने टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन का कहना है सुबह से एहतजाज कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक वाले वादे करके घर भेजते हैं लेकिन बिजली नहीं आती। लोग अपने घरों से नीचे उतर गए हैं आज और मैन परफ्यूम चौक पर रोड दोनों तरफ के ब्लॉक जौहर मैन परफ्यूम चौक। रास्ता क्यों बंद कर दिया है? लाइट नहीं है भाई, कई घंटे, कब से? 4 घंटे रोज नहीं है। सुबह से पड़े हुए 2 दिन हो गए, लाइट नहीं है। आज हमसे मुलाकात हो गई है, कल भी हुआ, आज दूसरा दिन है लाइट। हमारे नुमाइंदे नज़ीर शाह इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। नज़ीर, बताइएगा, यहाँ तो खवातीन चारपाइयाँ लेकर सड़कों पर आ गई हैं, जलाओ घिराव भी हो रहा है, सड़क ब्लॉक है, 2 दिन से लाइट नहीं है, तो क्या जवाब दे रहे हैं इलेक्ट्रिक वाले? आप ये देखें, ये कराची में जो बिजली की सूरत हाल है, इंतहाई गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। गुलिस्तान जौहर में सुबह से लेकर अब तक ये तीसरा एहतजाज था और अभी चौथा एहतजाज भी शुरू हो चुका है। ये परफ्यूम चौक की दोनों सड़कें बंद कर दी गई हैं। सफारी पार्क और इतराफ के इलाकों में ये एहतजाज जारी है। खवातीन, बच्चे, बूढ़े, जवान सब इस एहतजाज में शरीक हैं। सड़कों पर चारपाइयाँ लगाकर इस वक्त बैठ चुके हैं। जलाओ घिराव जारी है और दूसरी जानिब जो मिफ्ता इस्माइल की जानिब से पेट्रोल का एक बयान दिया गया था, तो पेट्रोल पंपों पर भी लंबी लाइन लग चुकी है। तो इस वजह से जो कराची के वो शहरी जो दफातर से अपने घरों को जा रहे होते 4 बजे के बाद, तो उनको बहुत ज्यादा इस वक्त परेशानी के सामने है। ट्रैफिक की रवानी इस तरीके से मुअत्तल हुई है लोगों को काफी मुश्किलात हो रही है, खासतौर पर जो अपने घरों को लौट रहे हैं दफातर से। लेकिन ये बताइए, जो यहाँ पर एहतजाज हो रहा है, खवातीन भी आ गई हैं, तो क्या यहाँ पर के इलेक्ट्रिक का दफ्तर है? बिल्कुल, देखें, यहाँ पर के इलेक्ट्रिक का दफ्तर भी है गुलिस्तान जौहर में, जिसके बाहर इस वक्त जो वहाँ के शहरी हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने घेराव कर लिया हुआ है और इतनी बड़ी यहाँ पर आवाम इतनी बड़ी तादाद में मौजूद है कि पुलिस की भी जो गुलिस्तान जौहर का ये एरिया लगता है, तो उनको भी समझ नहीं आ रही कि वो किस तरफ शहरियों को कंट्रोल करे, क्योंकि 3 से 4 जगह पर ये एहतजाज जारी है। और न सिर्फ गुलिस्तान जौहर बल्कि कराची के कमों बेश तमाम जगहों की यही सूरत हाल है। 10 से लेकर 12 घंटे तक की गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है और कराची वालों का जो सब्र का पैमाना है ये लबरेज हो चुका है। ये सिर्फ एक इलाके की सूरत हाल है और तकरीबन दूसरे इलाके की सूरत हाल है। ये एक इलाके के मनाजिर हैं, गुलिस्तान जौहर के मनाजिर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर फ्लैट्स हैं ज़्यादातर जहाँ पर रिहायशी आबाद हैं। यहाँ के मकीन आ गए हैं सड़कों पर, चारपाइयाँ लेकर खवातीन आ गई हैं और ये बताया जा रहा है कि 2 दिन हो गए हैं बिजली घर में नहीं है और सुबह से हम एहतजाज कर रहे हैं मगर हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा।
وزیر خزانہ صاحب، کیا یہ خبر کہا مار کر سنانے والی تھی؟ کیا آپ غریب عوام کی بے بسی کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ کیا پیٹرول مہنگا ہونے کا بم اس طرح ہنستے ہنستے گرانا چاہیے تھا؟ خبر سن کر سامنے بیٹھی ملک کی امیر ترین اشرافیہ کے چہرے پر تشویش کی جھلک تک نظر نہ آئی۔ قوم کے غم میں ڈنر کھاتے ہیں حکام کے ساتھ، رنج لیڈر کو بہت ہے مگر آرام کے ساتھ۔ پیٹرول مہنگا ہو جائے گا but the rest of you will be okay. پیٹرول ہوگا مزید مہنگا، وزیر خزانہ کا اشارہ۔ کراچی کے پیٹرول پمپس پر لوگوں کا ہجوم لگ گیا۔ پیٹرول مہنگا ہونے کے ڈر سے ٹنکیاں فل کرانا شروع کر دیں۔ شہر کے کچھ علاقوں میں پیٹرول پمپس بند ہونا بھی شروع ہو گئے ہیں۔ اس بارے میں مزید جانیں گے انجم وہاب سے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ممکنہ اضافہ، عوام کی ایک بڑی تعداد نے پیٹرول پمپوں کا رخ کر لیا۔ پیٹرول 210 روپے فی لیٹر فروخت ہو رہا ہے اور اطلاعات یہی ہے کہ شاید اس میں 20-25 روپے کا مزید اضافہ کر دیا جائے گا آج رات یا کسی دن بھی۔ اس وقت بھی ہم صدر کے ایک پیٹرول پمپ پر موجود ہیں۔ یہاں پر بھی موٹر سائیکل سوار اور گاڑی مالکان کھڑے ہوئے ہیں اور قطار میں کھڑے ہوئے ہیں۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر مہنگا ہوتا ہے تو وہ اپنی ٹنکی بھر کر 2-4 دن اس میں اپنی بچت کر سکتے ہیں۔ افورڈ نہیں ہو رہا بٹ ڈلوانا تو پڑ رہا ہے نا بھائی، سروائیو تو کرنا ہے، جاب پہ بھی جانا ہے۔ 50 روپے میں یہ لگتا بس آنا جانا کرتے تھے، اب جو ہے نا 200 میں ہو رہا ہمارا۔ 20,000 روپے ہماری سیلری ہے، اس کے اندر ہم لوگ کیا کریں گے یہ بتا دیں۔ پیٹرول مہنگا ہونے سے ہر چیز کے اندر اضافہ ہو جائے گا۔ مارکیٹنگ کمپنیوں کو جب اطلاع ملتی ہے تو وہ سپلائی بند کر دیتے ہیں۔ ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ پیٹرول پمپ کو بڑی ہوئی قیمتوں پر پیٹرول سپلائی کریں۔ اب دیکھیں کہ پیٹرول کی قیمتوں میں کتنا اضافہ ہوتا ہے۔ عوام نے تو اپنی گاڑیوں میں اور موٹر سائیکلوں میں پیٹرول اور ڈیزل ڈلوانا شروع کر دیا ہے۔ جی آپ کو تھوڑا پیٹرول مہنگا ہو جائے گا but the rest of you will be okay. آپ کو تھوڑا پیٹرول مہنگا ہو جائے گا but the rest of you will be okay. پنجاب میں ضمنی الیکشن کا معاملہ، پی ٹی آئی کاف لیگ کی نظریں الیکشن پر مرکوز۔ کاف لیگ کا پی ٹی آئی امیدواروں کی مکمل حمایت کا فیصلہ۔ دونوں جماعتیں ضمنی الیکشن جیت کر پنجاب میں تبدیلی کے لیے پر امید۔ مزید جانیں گے اظہر فاروق سے۔ اظہر آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی پنجاب میں جو ضمنی انتخاب ہے 20 سیٹوں پر وہ 17 جولائی کو ہو رہا ہے۔ مسلم لیگ کاف اور پی ٹی آئی مل کر یہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ مسلم لیگ کاف کے چودھری پرویز الہی جو ہیں انہوں نے اپنے جتنے بھی عہدیدار ہیں جہاں پہ یہ ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں ان کو ہدایات جاری کی ہیں کہ پی ٹی آئی کے امیدواروں کو مکمل سپورٹ کیا جائے اور ان کی بھرپور الیکشن کمپین جو ہے وہ چلائی جائے۔ دونوں جماعتیں خواہاں ہیں اور پر امید بھی ہیں کہ ضمنی الیکشن جیت کر پنجاب میں بآسانی جو ہے وہ تبدیلی ہو سکے گی۔ وزارت اعلیٰ کی تبدیلی کے لیے تھوڑا مارجن ہے اور چودھری پرویز الہی پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے مشترکہ امیدوار ہیں۔ اس بات کا کبھی امکان ہے کہ پی ٹی آئی جو 20 حلقوں میں ضمنی الیکشن ہو رہا ہے ان میں پر امید ہے دونوں جماعتیں کہ اکثریت جو ہے وہ پی ٹی آئی امیدوار جو ہے وہ کامیاب ہوں گے جیتنے میں۔ اس لیے چودھری پرویز الہی نے اپنے تمام کارکنوں کو بھی اور عہدیداروں کو بھی یہ خصوصی ہدایات جاری کی ہے کہ بھرپور الیکشن کمپین بھی چلائی جائے تاکہ بآسانی پنجاب میں جو ہے وہ ارکان جو ہے وہ اپنی نسبت وہ پوری کر سکے جو کہ اس وقت مطلوب تعداد ہے تو اس کے لیے۔ اور اس حوالے سے دونوں جماعتیں جو ہیں پوری کوشش کر رہی ہیں اور کوشش یہی ہے کہ جو تھوڑا بہت مارجن ہے اس کو کور کر کے پنجاب میں نہ صرف وزارت اعلیٰ کی تبدیلی عمل میں لائی جائے بلکہ وہاں پہ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی جو ہے ان کے خلاف بھی عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ کامیاب کرائی جا سکے۔ ٹھیک ہے اظہر، بہت شکریہ۔ ARY نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ کسی بھی خبر اور اس کی اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔